السلام علیکم ناظرین. آج ہماری ویب کے پلیٹ فارم پہ ہمارے ساتھ معروف چائلڈ اسپیشلسٹ ڈاکٹر سید محمد زاہد موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب آج ہمیں بچوں میں ویکسینیشن کے حوالے سے اہم معلومات فراہم کریں گے. ویکسینیشن کے حوالے سے مختلف لوگوں کے مختلف نظریات ہیں. کچھ لوگ ویکسین کو بہت اہم سمجھتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں میں اس کی اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے وہ ویکسین کو غلط سمجھتے ہیں، وہ اپنے بچوں کو ویکسینیشن نہیں کروا دیں، جس کی وجہ سے بچوں کی ہیلتھ پہ، ان کی گروتھ پہ اس کے مضر اثرات نظر آتے ہیں. تو آئیے ہم جانتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہمیں ویکسینیشن کے حوالے سے کیا ہے معلومات فراہم کر رہے ہیں. میں ڈاکٹر سید محمد زاہد ہوں اور میری اسپیشلٹی جو میں نے کی ہے وہ بچوں میں کی ہے. تقریباً 25 سال ہو گیا اس پریکٹس میں آتے ہوئے. آج اصل میں ہمیں جو ٹاپک ڈسکس کرنا ہے وہ بچوں میں حفاظتی ٹیکوں کے ریفرنس سے بات کرنی ہے. بیسیکلی بچوں میں جو حفاظتی ٹیکے لگائے جاتے ہیں، ایک تو گورنمنٹ پروگرام کے تحت لگائے جاتے ہیں، اور ایک وہ پروگرام جو ویکسین گورنمنٹ نہیں لگاتی وہ بھی لگائے جاتے ہیں، جو اتنے ہی امپورٹنٹ ہیں جتنی گورنمنٹ کی ویکسین ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے جو اس کو نارمل چیک اپ کے بعد جو کام شروع ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بچوں کی ویکسینیشن کا، کیونکہ بچہ پیدا ہونے کے فوراً بعد ہی یہ کام شروع ہو جاتا ہے حفاظتی ٹیکوں کا. تو اس میں جو سب سے پہلے جیسے جو پروگرام کے تحت جو ویکسینز لگتی ہیں وہ جیسے پہلی ٹیکہ جیسے لگتا ہے کہلایا جاتا ہے کہ پیدائشی ٹیکہ. یہ ٹیکہ عموماً BCG کہلاتا ہے اور یہ ٹیوبرکلوسس کی بیماری کے لیے لگایا جاتا ہے، اور یہ ٹیکہ پیدا ہوتے ہی لگا دیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ پولیو کے 2 سے 3 ڈراپس بھی دیے جاتے ہیں. یہ بالکل پیدائشی ٹیکے کا حصہ ہوتا ہے. اس ٹیکے کو لگانے کے لیے زندگی میں یہ ایک ہی دفعہ لگتا ہے، اور لگانے کے لیے کافی جو ڈاکٹر یا جو اسٹاف جو بھی لگاتا ہے اس میں کافی ایکسپرٹ ہونا پڑتا ہے، کیونکہ یہ اسکن کے اندر لگتا ہے جس کو ہم انٹراڈرمل کہتے ہیں، اور لگانے میں کافی ایکسپرٹیز چاہیے ہوتی ہے تاکہ اس کا ایک نشان بنتا ہے جس کو پیدائشی ٹیکے کا نشان کہا جاتا ہے. اگر یہ نشان انفارچونیٹلی یا نہیں بنتا تو اس کو دوبارہ چیک کرنا پڑتا ہے کہ واقعی ویکسین جو لگائی گئی ہے وہ صحیح ہے کہ نہیں. اگر وہ ٹیسٹ سے نیگیٹو ہو جائے تو اس کو دوبارہ آپ لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ویکسین BCG جو TB کے خلاف لگائی جاتی ہے، اتفاق سے یہ یورپ کے کنٹریز میں بالکل نہیں لگائی جاتی کیونکہ یہ بیماری وہاں پہ نہ ہونے کے برابر ہے. اب ایسی فیملیز جو پاکستان شفٹ ہو جاتی ہیں، ان کے بچے کسی کا 6 مہینے کا، کسی کا 1 سال کا یا 1.5 سال کا بچہ ہوتا ہے، اس کو پاکستان آنے کے فوراً بعد ہی یہ اگر وہ پرماننٹلی آ گیا ہے تو فوراً ہی یہ اپنے ڈاکٹر سے کنسرن کر کے یہ ٹیکہ فوری طور پہ لگانا پڑتا ہے، اس لیے کہ یہ یورپ کے اور ایڈوانس کنٹریز میں یہ ویکسین لگتی ہی نہیں ہے اب. ٹھیک ہے، تو اب یہ اسی لیے اس کی اتنی امپورٹنس ہے کہ پاکستان میں تو آپ کو پتا ہے ٹیوبرکلوسس کے کیسز بہت زیادہ ہوتے ہیں اور بچوں میں بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں، اسی لیے یہ ویکسین لگانا بہت ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے. صرف زندگی میں ایک ہی دفعہ یہ لگائی جاتی ہے تاکہ اس کی امپورٹنس اتنی ہے. پھر جو دوسرے نمبر پہ جو ویکسین اسی طرح سے لگائی جاتی ہے کہ بچوں کو وہ ہیپاٹائٹس B کا بھی دیا جاتا ہے ایٹ برتھ. یہ فرسٹ ڈوز کہلاتی ہے. پھر اس کے بعد جو بچے کو ویکسین کا شیڈول دیا جاتا ہے وہ 6 ویکس، 10 ویکس اور 14 ویکس پہ لگائی جاتی ہے. اس میں اب جو نئی شیڈول آیا ہے اس میں کمبینیشن ویکسین لگائی جاتی ہے، جس میں پینٹا ویکسین کہلاتی ہے اور ہیگزا ویکسین کہلاتی ہے. پینٹا ویکسین میں 5 ویکسین شامل ہوتی ہیں، جس میں DPT، ہیپاٹائٹس B، HIV، یہ ایک کمبینیشن ہے، اور اس کے ساتھ پولیو کے ڈراپ دیے جاتے ہیں. یہ گورنمنٹ کے سیٹ اپ میں لگائی جاتی ہے زیادہ تر، اور اسی اس پہ لگائی جاتی ہے کہ 6 ویکس، 10 ویکس اور 14 ویکس پہ لگائی جاتی ہے. پرائیویٹ میں یہ ویکسین جو ہے وہ ہیگزا کے نام سے بھی لگتی ہے اور پینٹا کے بھی نام سے لگتی ہے. ہیگزا میں کمبینیشن ہوتی ہے 6 ویکسین کی، جس میں DPT، ہیپاٹائٹس B، HIV اور انجیکٹیبل پولیو لگایا جاتا ہے. اور یہ ہیگزا ویکسین بھی اسی ڈیوریشن میں لگایا جاتا ہے جیسے 6 ویکس، 10 ویکس اور 14 ویکس پہ لگایا جاتا ہے. اس کے ساتھ ہی ایک اور ویکسین آج کل جو یوز کر رہے ہیں
IP یہ لگائی جا رہی ہے، نیموکوکل ویکسین لگائی جا رہی ہے جس کو کہہ رہے ہیں PCV کے نام سے لگائی جا رہی ہے. یہ بھی اس کی بھی 3 ڈوزز ہیں، یہ بھی DPT کے ساتھ لگائی جاتی ہے. اور یہ جو ہے نیموکوکل ویکسین ہے جو بیماری نمونیا، مینجائٹس اور اوٹائٹس میڈیا کے خلاف لگائی جاتی ہیں. یہ بھی اتنی ہی امپورٹنٹ ہے جتنی کہ باقی اور جو ویکسین بچوں میں لگائی جاتی ہے وہ اتنی ہی امپورٹنٹ ہے. اور اس کا بھی ڈیوریشن جو ہے وہ 6 ویکس، 10 ویکس اور 14 ویکس پہ لگائی جاتی ہیں. اس کے بعد جو ویکسین شیڈیول آتا ہے وہ آتا ہے 9 منتھس پہ، جو میزلس کی ویکسین لگائی جاتی ہے. ٹھیک ہے، میزلس ویکسین 9 مہینے کی عمر میں لگائی جاتی ہے. یہ خسرہ کی بیماری کے خلاف لگائی جاتی ہے. اور اس کے بعد اس کا بوسٹر بھی لگایا جاتا ہے گورنمنٹ میں، جو کہ 15 منتھس یا 15 منتھ سے لے کے 18 منتھس کی ڈیوریشن میں لگایا جاتا ہے. اس کے بعد یہ میزلس ویکسین تو اب پرائیویٹ میں تو اویلیبل نہیں ہوتی، لیکن یہ کہ گورنمنٹ سیٹ اپ پہ یہ لگائی جاتی ہے. تو گورنمنٹ سیٹ اپ میں جو ویکسین ہے وہ عموماً یہ میزلس کے بعد اور کوئی ویکسین نہیں لگتی. باقی جو ویکسینس آتی ہیں یہ سب آپ کو گورنمنٹ سے ہٹ کے لگانی پڑتی ہیں. یہ جو ویکسینس آتی ہیں جس میں کہ MMR آتا ہے، چکن پاکس کی ویکسین آتی ہے، ہیپاٹائٹس A کی ویکسین آتی ہے اور بوسٹرز لگائے جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ میننگوکوکل ویکسین لگائی جاتی ہے اور ٹائیفائڈ ویکسین لگائی جاتی ہے اور روٹا وائرس کی ویکسین لگائی جاتی ہے. روٹا وائرس جو ویکسین لگائی جاتی ہے یہ بھی انیشل اسٹیج میں لگائی جاتی ہے اور یہ لگائی جاتی ہے کہ تاکہ بچے کو ڈائریا سے بچایا جا سکے، کیونکہ بچوں میں جو سب سے زیادہ ڈیتھس ہوتی ہیں وہ ڈائریا سے ہوتی ہیں. تو اس سے بچانے کے لیے یہ ویکسین بنائی گئی ہے اور یہ لگائی جاتی ہے 2 منتھس پہ اور 4 منتھس 2 منتھس پہ اور 4 منتھس پہ لگائی جاتی ہیں. اس کو اورل فارم آف یہ ویکسین ہے اور یہ بچوں کو لوز موشن سے یا ڈائریا سے بچانے کے لیے لگائی جاتی ہیں. اس کے علاوہ جو باقی جو ویکسین جو جیسے MMR ہے یہ آپ کو 1 سال پہ سے لے کے 15 مہینے کی عمر میں لگائی جاتی ہے. یہ ٹرپل ویکسین کہلاتی ہے جس میں ممپس، میزلس اور روبیلا کی ویکسین شامل ہوتی ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ ویکسین ہوتی ہے فار بوتھ میل بچے میں اور فیمیل بچے کے لیے، دونوں کے لیے امپورٹنٹ ہوتی ہے. اس سے بچوں کو 3 بیماری سے حفاظت ملتی ہے جس میں کہ خسرہ بھی شامل ہے، ممپس بھی شامل ہے اور روبیلا بھی شامل ہے. ٹھیک ہے. تو پھر اس کے بعد جیسے چکن پاکس بہت ہی اسکن انفیکشن ہوتا ہے، باڈی میں بڑے بڑے دانے بن جاتے ہیں، اس سے بچانے کے لیے چکن پاکس کی ویکسین لگائی جاتی ہے. یہ بھی 1 سال کی عمر میں بچوں کو لگائی جاتی ہے. ہیپاٹائٹس A ویکسین، یہ جو عام طور پہ جو بچوں کو یرقان ہوتا ہے یا پیلیا ہوتا ہے یہ ہیپاٹائٹس A کہلاتا ہے. یہ بھی ویکسین 1 سال کی عمر میں لگائی جاتی ہے. یہ آپ تینوں ویکسین جو ہے یا تو ایک ساتھ بھی لگا سکتے ہیں یا تھوڑے تھوڑے گیپ سے بھی لگا سکتے ہیں. اسی طرح یہ ہیپاٹائٹس A ویکسین کی جو 1 ڈوز کے بعد سیکنڈ ڈوز بھی لگائی جاتی ہے وہ 6 مہینے کے گیپ، 6 مہینے سے 1 سال کے بعد کے گیپ سے لگائی جا سکتی ہے. تو اس طرح سے ہیپاٹائٹس A کی 2 ویکسینز ہوتی ہیں. پھر اس کے بعد ٹائیفائڈ ویکسین آتی ہے. ٹائیفائڈ ویکسین 2 سال کی عمر میں لگائی جاتی ہے. ٹائیفائڈ پاکستان میں بہت کامن بیماری ہے، اس کو بچانے کے لیے یہ ویکسین بنائی گئی ہے اور یہ لگانے سے بچوں میں ٹائیفائڈ کے کیسز بہت کم ہو جاتے ہیں. اسی طرح آج کل جو نئی ویکسین میننگوکوکل ویکسین بھی آ گئی ہے جو عموماً گردن توڑ بخار کے لیے لگائی جاتی ہے. یہ 9 مہینے میں اور اس کے بعد 3 مہینے کے بعد دوبارہ لگائی جاتی ہے. 2 ڈوزز لگائی جاتی ہیں. یہ ویکسین جو ہے بچوں میں زیادہ تر آپ نے دیکھا کہ 2 سال کی عمر تک کافی کمپلیٹ کر دیتے ہیں ہم لوگ. پھر اس کے بعد جو ہے پھر بوسٹر لگائی جاتی ہے. وہ 4 سال اور 5 سال کی عمر میں لگائی جاتی ہے جس میں کہ MMR ہے، یہ بھی بوسٹر کے فارم میں لگائی جاتی ہے. چکن پاکس لگائی جاتی ہے اور ٹائیفائڈ کی ویکسین لگائی جاتی ہے. ان ساری ویکسینز میں سب سے زیادہ جو ٹائیفائڈ ویکسین ہے یہ ہر 3 سال کی کوریج دیتا ہے اور اسی طرح سے جیسے 2 سال ہے، پھر 5 سال ہے، پھر 8 سال ہے. یہ تب جب تک بچہ ہے آ رہا ہے آپ کے پاس ویکسینیشن شیڈیول میں یہ ویکسین لگائی جاتی ہے.
تو اس طرح سے وہ بچے جو ہے ان ساری بیماریوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں. اور یہ جو شیڈیول ہے ویکسینیشن کا، اگر اس کو آپ فالو کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے بچوں کو انشاءاللہ کسی قسم کی ان بیماریوں سے پرابلم نہیں ہوتی. تو یہ بچے آپ کے محفوظ ہو جاتے ہیں ان ساری بیماریوں سے. السلام علیکم. جیسا کہ آپ نے ابھی ڈاکٹر صاحب سے ویکسینیشن کے بارے میں معلومات حاصل کی، ڈاکٹر صاحب نے ہمیں مختلف ویکسینز کے بارے میں بتایا کہ ان کے ڈوزز کیا ہوتے ہیں، ان کو لگانے کا پیریڈ کیا ہوتا ہے. اور اب ہم جانیں گے ڈاکٹر صاحب سے کہ ان ویکسینز کے کوئی نقصانات ہوتے ہیں یا اگر کسی کا کوئی ڈوز مس ہو جائے، اور اسی طرح کے دوسرے سوالات جو ہیں وہ ہم ڈاکٹر صاحب سے جانیں گے. تو آئیے ہم ڈاکٹر صاحب سے بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب جیسے کہ آپ نے ویکسینیشن کے بارے میں بتایا، تو ہم اس کے حوالے سے کچھ کوشچنز یہ جاننا چاہیں گے کہ اگر کسی کا کوئی ڈوز ویکسین کا مس ہو جاتا ہے تو اس کے لیے پھر وہ کیا اس کو کرنا چاہیے؟ آیا کہ دوبارہ سے سٹارٹ کرنی چاہیے ویکسینیشن، یا پھر جو ہے اس کو مس ہونے سے اس کو کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے، یا پھر اس کا کوئی بوسٹر ڈوز وغیرہ بھی ہوتا ہے؟ کسی بھی ویکسین کے مس ہو جانے سے کوئی شیڈیول پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اس کے بعد جیسے بچے بیمار بھی ہو جاتے ہیں، وہ ویکسین لگانے سے بعض دفعہ مس کرنا پڑتا ہے ان کی ویکسین. تو اس کو جیسی ایز ارلی ایز پاسبل جو شیڈیول کا ٹائم دیا جاتا ہے، ڈاکٹرز دیتے ہیں یا گورنمنٹ سیٹ اپ میں جو ٹائم دیا جاتا ہے وہ اس ٹائم پہ پہنچ جائیں. لیکن اگر وہ ٹائم مس ہو جاتا ہے تو کبھی بھی ہو، لیکن جلد سے جلد پہنچ کے اس ویکسین کو لگوا لیں تاکہ وہ پرانا جو ویکسین اس کو لگا ہوا ہے وہ ضائع نہ ہو. عموماً ویسے ویکسین ضائع نہیں ہوتی، اب تو کمبینیشن ویکسین یا انڈیویجول ویکسینز آتی ہیں، ان کا شیڈیول بالکل ہی ڈفرینٹ ہوتا ہے، اس لیے کوئی ویکسین اب ضائع نہیں ہوتی. جیسی ٹائم ملے فوراً پہلی فرصت میں اس کو لگوا لیں. اسی لیے ویکسین کوئی برباد نہیں ہوتی، شیڈیول خراب نہیں ہوتا، بس آگے فوراً لگوا لیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، آج کل یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ویکسینز اویلیبل نہیں ہوتی ہیں. جیسے فرض کریں کہ میں نے فرسٹ ڈوز کسی ایک کمپنی کی ویکسین کا لگوایا ہے، اب سیکنڈ ڈوز مجھے لگوانا ہے اپنے بچے کو اور ویکسین اویلیبل نہیں ہے، تو کیا دوسری کسی کمپنی کی ویکسین یوز کی جا سکتی ہے؟ ہاں، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا، ویکسینز جو ہیں کسی بھی دوسری کمپنی کی لگائی جا سکتی ہے اور اس سے کوئی شیڈیول میں فرق نہیں پڑتا، نہ اس کی ایفیکیسی میں فرق پڑتا ہے. بہرحال جو ویکسین اویلیبل ہو، بعض دفعہ بعض ویکسین شارٹ ہو جاتی ہیں کیونکہ یہ ساری جو برانڈز ہوتے ہیں ویکسین کے سب باہر سے آتے ہیں، فورن کنٹریز سے آتے ہیں، بعض دفعہ آنے میں دیر بھی ہو جاتی ہے یا نہیں ملتی، تو جو باقی ویکسینز جو لگ رہی ہیں اس کو اپنے ٹائم سے لگاتے رہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، عموماً دیکھا گیا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو پیدائش کے وقت ویکسینیشن کی جاتی ہے بچوں کو وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، تو کیا دوسری کوئی ایسی ویکسینز ہیں کہ جن کے کوئی نقصانات ہوتے ہوں؟ نہیں، ویکسین کے کسی سے کوئی بھی ویکسین ایسی نہیں ہے جس سے کوئی نقصان ہوتا ہو، لیکن بس بات یہ ہے کہ لوگوں میں اویئرنیس نہیں ہوتی، تو اس لیے وہ اس کو کسی نہ کسی کی وجہ سے وہ اگر کسی فیملی میں یا کسی میں کوئی انہوں نے سن لیا ہو کہ یار ویکسین لگانے سے یہ ہو گیا تھا اور ویکسین لگانے سے بچہ بیمار ہو گیا تھا، بخار ہو گیا تھا یا کسی قسم کا النس ہو گئی تھی، تو وہ بالکل وہ اس کو ڈسکارڈ کر دیتے ہیں، بلکہ اور کو بھی یہی کہتے ہیں بھائی میں نے لگائی تھی تو یہ ہو گیا. لیکن ایسی کوئی بھی اب جو ویکسینز اویلیبل ہیں اس وقت، اللہ کا شکر ہے کہ کسی بھی ویکسین سے کوئی بھی پرابلم نہیں ہوتی. ساری ویکسینز افیکٹو ہیں، ساری ویکسین اچھی ہیں اور ساری ویکسین جو ہیں لگانی چاہیے. اس سے بچے کا شیڈیول کوئی بھی اس کو ڈسٹرب نہ کریں، کیونکہ یہ ویکسین اس وقت اتنی امپورٹنٹ ہے جیسے آپ کا برتھ سرٹیفکیٹ اور NIC کارڈ. کیونکہ ورلڈ میں آپ یہ بچہ 1 دن کا ہو یا 20 سال کا لڑکا ہو یا 30 سال کا لڑکا ہو، اب یہ کارڈ ہمیشہ اس کی زندگی کے ساتھ لگا رہے گا. پاکستان میں اپنے بچے کی ایڈمیشن کے وقت، بچے کی تعلیم کے وقت اور ملک سے باہر جانے کے وقت یہ ساری چیز آپ کو اپنے پاس ایسے رکھنا ہے جیسے آپ اپنے NIC اور یا اپنے برتھ سرٹیفکیٹ کو رکھتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، بس ایک آخری سوال کہ اگر ویکسین ایکسپائر ہو جاتی ہے، جیسے کہ ویکسین بہت ٹیمپریچر سینسیٹیو چیز ہے، تو اگر اس کو ہم لو ٹیمپریچر، جس طرح پاکستان میں لوڈ شیڈنگ وغیرہ کے مسائل ہیں، تو ویکسین اگر کسی ٹیمپریچر کی وجہ سے ایکسپائر ہو جاتی ہے یا اس کی ڈیٹ ایکسپائر ہو جاتی ہے تو کیا اس کے کیا ایفیکٹس ہوں گے؟ اس کے ویکسین اگر ایکسپائر ہو جاتی ہے تو وہ تو خیر اس پہ ڈیٹ لکھی ہوتی ہے، بہتر ہے کہ اس کو نہ لگایا جائے. اور وہ تو ویسے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ ویکسین ایکسپائر ہے. یا اگر ایسی جگہ جہاں پر کولڈ چین مینٹین نہیں ہوتی تو اس میں انڈیکیٹر لگے ہوتے ہیں ویکسین اس پہ، تو اس پہ پتہ چل جاتا ہے کہ ویکسین ایکسپائر ہے، تو بہتر ہے کہ اس کو نہ دیں. لیکن ایکسپائر ویکسین سے کچھ بھی ہو سکتا ہے، یا تو افیکٹ ہی نہ کرے گی یا پھر افیکٹ کرے گی بھی تو ہو سکتا ہے اس کا سائڈ افیکٹ آ جائے. تو ناظرین، ہم نے جانا کہ ڈاکٹر صاحب نے ہمیں ویکسین کے حوالے سے بہت اہم معلومات فراہم کی ہے.
ڈاکٹر صاحب کا ہم بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بہت امپورٹنٹ ٹائم میں سے ہمارے لیے وقت نکالا. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا.